میں گزارش کروں گی فارمر پریزیڈنٹ ICCI, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ بزنس گروپ, چیئرمین ڈی واٹسن گروپ, چیئرمین پاکستان کلچرل فورم, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے جناب یوسف مفتاحی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فاطمہ حسن. اور آج کا میلہ تو افراد سے ہم نے لوٹ لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں جو فاطمہ حسن نے چودھری کی اور غریب کی جو نظم بیان کی ہے آج کے اس انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے کی, اس سے بہتر ابلاغ جو ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور آج کے دن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کو تعلیم, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دوسرا لفظ استعمال کرنے لگا ہوں, تربیت. ہم اپنے بچوں میں تعلیم اور تربیت یہ دو چیزیں جو ہے, صرف تعلیم جو ہے نا وہ بھی انسان کو انسان نہیں بناتی. تربیت جو ہوتی ہے, تعلیم کے ساتھ جو تربیت ہوتی ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے. دیکھیے, میں جب احسن بختیاری صاحب جو ہے صدر صاحب جب پہلی جماعت میں تھے تو یہ بیکن ہاؤس سے میں نے ان کو داخل کرایا, اور میں بھی چاہتا تھا کہ میرے بچے جو ہے وہ بیکن ہاؤس جیسے جو اسکول ہیں ان میں تعلیم حاصل کریں. لیکن میں نے دوسری جماعت میں ان کو بیکن ہاؤس سے اٹھا کر اسلام آباد ماڈل جو اسکول تھے اسلام آباد میں, وہاں ان کو شفٹ کیا. اس سوچ کے ساتھ شفٹ کیا کہ میں نے اپنے بچے کو پاکستانی بچہ بنانا ہے, اور میں نے اپنے بچے کو مغربی تہذیب کا دلدادہ نہیں بنانا. تو آج میں اپنے اس فیصلے پر بہت خوش ہوں. آج میرا بچہ جو ہے احسن بختیاری وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہے. اور یہ جو تربیت ہوتی ہے یہ تہذیب سے آتی ہے, روایات سے آتی ہے, ادب سے آتی ہے, شاعری سے آتی ہے, افسانے سے آتی ہے. کیونکہ یہ جو شاعری ہوتی ہے, افسانہ ہوتا ہے, ادب ہوتا ہے, یہ ہماری روایات کا امین ہوتا ہے. اور جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت شامل نہ ہو تو انسان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. آج کی گفتگو جو ہے وہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب جو ہے وہ بڑی ہی حوصلہ افزا ہے, بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. تمام دوستوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں, خاص طور پر انجینئر نذر الاسلام صاحب نے بھی بہت اچھی پازیٹیو سجیشن دی ہیں. اور اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, میں اس کو مسئلہ نمبر 1 کہوں گا کہ اس وقت 2,60,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اور اس کے لیے ایک ایمرجنسی پلان کی ضرورت ہے. ایمرجنسی ایکشن پلان چاہیے, لمبا چوڑا پلان نہیں چاہیے. آنے والی جو حکومت ہے اس کو اس پلان پر ایمرجنسی میں اس پہ, یہ ملک کے خلاف ایک ہنگامی حالت ہے اور اس پہ پلان آف ایکشن چاہیے. اس کے لیے میں ضروری طور پر اسلام آباد کے حوالے سے ضرور چند تجاویز جو ہے پیش کروں گا. اور جیسا کہ حسن نے کہا ہے کہ ہم اس کو وزیر تعلیم جو بھی بنے گا 8 جون کے بعد اس کو پیش کریں گے. سب سے پہلی تجویز تو ہم یہ دیتے ہیں کہ اسلام آباد کا ایک ماڈل اسکول جو ہے وہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو دے دیا جائے, اس کا ایک بورڈ آف گورننس بنایا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بجٹ ہے جتنا بھی, دیکھیے اس وقت پاکستان کا المیہ کیا ہے کہ ہمارے جو اس وقت ریلوے ہے, اسٹیل مل ہے, PIA ہے, اس طرح کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ ہر سال 1,400 ارب روپے کا ٹیکہ جو ہے ہم غریبوں کی, غریب ملک کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ادارے جو ہے کسی کو مفت بھی دے دیے جائے نا تو پھر بھی یہ 1,400 ارب روپے جو ہے یہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے جو ہم اس ہماری معیشت سے بلیڈ ہو رہا ہے ہر سال. تو اسی طرح سے یہ جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے اگر ہم فوری طور پر اس کو 2% سے 5% تک نہیں لی جا سکتے تو کم از کم ہم اس کا یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم یہ ادارے کچھ ایسے چیمبرز کو اور اداروں کو ہم ان کو دے دیں اور وہ چلائیں. گورنمنٹ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا
اور یہ ادارے بہتر بھی ہو جائیں گے اور جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ایک ایسے ماڈل بچے پیدا کرنا شروع کر دے گی جو پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے صحت مند پاکستان کے لیے، ایک باوقار پاکستان کے لیے اپنا مثبت رول بھی ادا کر سکیں گے. اسی طرح سے دیکھیے جیسا کہ ابھی احسن نے ایک بات کہی ہے کہ آج یوتھ اسمبلی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، تو آج کل ہمارا یوتھ جو ہے وہ بہت سے کام جو ہے وہ کرنا بھی چاہتا ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ اگر جیسے جتنے بھی اسلام آباد کے اندر اسکول ہیں، پاکستان کے اندر جتنے بھی اسکول ہیں، ان کے اندر فوری طور پر ڈبل شفٹ کا اہتمام کیا جائے اور ان ڈبل شفٹ کے اندر وہ تمام جو ٹیچرز ہیں ان اسکول کے اندر ان کو بھی اس میں امپلائی کیا جا سکتا ہے. اور جتنے بھی اس وقت پاکستان کے یوتھ ان امپلائڈ ہیں ان کو ایک اسٹائپنڈ دے کر، آج جو اسلام آباد یوتھ اسمبلی کے نوجوان جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اگر چاہیں تو ان کے لیے بھی پروگرام ہونا چاہیے کہ ان کو اگر فی الحال فوری طور پر 10-15 ہزار روپیہ منتھلی ملنا شروع ہو جائے اور وہ 2 گھنٹے کے لیے جا کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ بھی بہت اچھا ایک انیشیٹو ہوگا اور جو یوتھ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہو جائے گی. اور پھر جب تک کہ ان کو اور یہ اس کے لیے اگر کوئی ہنگامی فیصلے بھی کرنے پڑے تو وہ کرنے چاہیے. اور اگر اسکولوں میں کالجوں میں جگہ نہ ہو تو مساجد کے اندر بھی اس طرح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ماڈل اسکول ہے اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں نا کہ ان کے اندر اتنے بڑے گراؤنڈ ہیں، لیکن جب آپ بیکر ہاؤس میں جاتے ہیں، سٹی اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی گراؤنڈ ہے، ایک گھر ہے، اس کے اندر اسکول چل رہا ہے، کوئی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہے. تو آج F8 کے اندر ہم رہتے ہیں تو F8 کے اندر جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں ان اسکولوں کے اندر کوئی بھی اس سیکٹر کا رہنے والا بچہ جو ہے وہ اسکولوں میں نہیں پڑھتا، دوسرے سیکٹر کے لوگ وہاں آ کر پڑھتے ہیں. جبکہ یہ پلاننگ اس شہر کی جب کی گئی تھی تو ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے مسئلے ہیں، پیٹرول ہمارا اتنا خرچ ہو رہا ہے، گاڑیاں اتنی چل رہی ہیں، ٹریفک کا پرابلم ہو رہا ہے، تو ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں اور ہر سیکٹر کے بچے اسی سیکٹر کے اندر اسکولوں میں پڑھیں اور ان کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ تبھی ہوگا جب اس سیکٹر کے بچے اور اس سیکٹر کا جو اسکول ہے اس کا جو لیول ہو وہ ان کی سوچ کے اور ان کی فکر کے مطابق ہو. تو بہت اور باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں. بہت اور آج جو کہ ایجوکیشن کا اس سال کا جو سلوگن ہے وہ ایجوکیشن فار پیس ہے. تو میں یہی بات کہہ کے اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی فوکس کیا جائے تاکہ امن حقیقی دنیا کے اندر، کیونکہ اس وقت دیکھیں نا دنیا میں جتنی بربریت اور ظلم جو ہے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے نا، ان کو تربیت کی ضرورت ہے اور اس طرح کی تربیت ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر، اپنی قوم کے اندر وہ تربیت پیدا کریں کہ انسان احترام کا احترام کرے، انسان کی عزت کرے. اور جیسا کہ حضرت علیہ السلام صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہر آگے بڑھتے ہوئے شخص کو کاندھا دیں، نہ صرف کہ ہم اس کی ٹانگیں کھینچیں. جب تک اس معاشرے کے اندر یہ نیگیٹیوٹی ختم نہیں ہوگی، ہر آگے والے بڑھنے والے شخص کی ہم ٹانگ کھینچتے رہیں گے، یہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. اور آخری بات کہہ کر میں یہاں سے اجازت لوں گا کہ ہمیں جب تک اس پاکستان کے اندر ہم بزنس مین کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائیں گے اور جب تک ہماری قوم جو ہے، ہمارا جو نوجوان ہے وہ بزنس مین کو آئیڈیالائز نہیں کرے گا، کیونکہ بزنس مین جو ہوتا ہے نا اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ امن. وہ چاہتا ہے کوئی ہڑتال نہ ہو، کوئی دکان بند نہ ہو، کوئی مسئلے نہ ہو، امن ہو. اور یہ بزنس مین کا سب سے بڑا اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور بزنس مین جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کو کوئی فرقہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، نہ وہ مہاجر ہے، اس کے لیے مہاجر بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے پنجابی بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے پٹھان بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس نے سب کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اس وقت جو پولرائزیشن ہو چکی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ پولرائزیشن ہے. یہ کچھ سیاسی جماعتوں نے جو پولرائزیشن اس ملک کے اندر کر دی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بزنس مین کو پالیٹکس کے اندر آگے لانا ہے، تبھی اس ملک کے مسائل حل ہوں گے. اور اس کا لیے طریقہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ بزنس مین کو اپنا آئیڈیلائز بنانا شروع کرے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.